بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلیوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئے، تو اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین و رنجیدہ ہو گئے۔ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، اب بالکل فکر نہ کرے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے موڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس غضب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ بستیاں زمین پر آ کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ پھر کنکریوں کے پتھروں کا مینہ برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور اس کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے۔ عین اسی وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی، وہ قوم کے بدکاروں سے محبت کرتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر آ گرا اور وہ گر پڑا، ہلاک ہو گئی وہ بھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں سے ہوئی اور ہم نے ان پر ایک مینہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ سورۃ الاعراف 84 اور 83 میں اس کا ذکر ہے۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکریوں کے ٹکڑے تھے، اور اس پر پتھروں پر شخص کا نام شکل نقل ہوا تھا، لکھا ہوا تھا، جو پتھر اسے ہلاک ہوا، جس پتھر سے وہ ہلاک ہوتا اس پر اس شخص کا نام تک لکھا ہوتا۔ تفسیر الساوی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ لواطت کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے۔ اس جرم میں قوم لوط کی بستی الٹ پلٹ کر دی گئی اور مجرمین پتھراؤ کے عذاب سے مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس لعین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے، اور حدیث میں ہے کہ عورت کا اپنی فرج کو دوسرے عورت کی فرج سے رگڑانا، یہ ان دونوں کی زناکاری ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ روح البیان میں بھی یہ منقول ہے۔ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکا اس قسم کی کبیح گناہ میں مبتلا ہے تو خدا را اس سے اسی دنیا میں توبہ کر لے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کل اس کا انجام جو ہے نا، روز محشر میں وہ لوط علیہ السلام کے قوم کے ساتھ ہوگا۔